بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے موضوعات کو پروموٹ کریں جن کے ذریعے ایک تو ہمیں اپنی زندگی کا بہتر شعور حاصل ہو سکے، اس کا مقصد ہم جان سکے کہ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا کی لائف کے مقصد کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، یہ پرماننٹ لائف نہیں ہے، یہاں پہ ہمیشہ قیام نہیں ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنی گفتگو کی موضوعات کچھ ایسے رکھتے ہیں کہ جن سے ہمیں زندگی کا ایک تو شعور ملتا رہے اور دوسرا آخرت کا احساس ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہوتا رہے۔ آج ہم ایک بڑے اہم اور بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس کی طرف اب آپ کی توجہ مبذول کروائیں گے کہ ایک نیچرل فینومینا ہے، یہ نیچرل اکرنگ ہے کہ ہم زمین کے اندر جو کچھ بوتے ہیں نا، جو کچھ کاشت کرنا چاہتے ہیں، جو بیج ہم زمین کے اندر بوئیں گے، یہ نیچرل بات ہے کہ ہم فصل اسی کی کاٹتے ہیں۔ اگر آپ نے گندم بوئی ہے، گندم کا بیج بویا ہے، تو فصل آپ گندم کی کاٹ رہے ہوتے ہیں، مکئی کی، جو کی یا باجرے کی یا چاول کی۔ گندم کبھی بھی آپ کو نہیں ملتی۔ اگر آپ آلو بو رہے ہیں تو آپ کو آلو ملتا ہے، چاول کا بیج لگائیں گے تو چاول ملے گا آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی انسان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ آپ جیسا کریں گے نا ویسا بھریں گے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے اگر دماغ کی بات کریں تو لینگویج کی لرننگ ہوتی ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، جب بول نہیں سکتا تو سب سے پہلے سنتا رہتا ہے۔ بچہ جو لینگویج سنتا رہتا ہے، جو ایکسنٹ سنتا رہتا ہے، اس کی زبان سے ادائیگی بھی آلموسٹ وہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اردو زبان بولتا ہے، ان کے والدین، تو بچہ بھی اردو بولے گا۔ انگلش بولتے ہیں تو بچہ بھی انگلش بولے گا۔ بچہ اس وقت ہندی بولے گا جب ان کے پیرنٹس ان کو ہندی سکھلائیں گے، یا بچپن میں وہ ہندی اس نے سنی ہوگی۔ یعنی اپنے دماغ کے کھیت کے اندر جب جو لینگویج، وہ جو ورڈ سنے گا اسی کو ایٹر کرے گا، اپنی زبان سے ان ورڈز کی ادائیگی کرے گا۔ یعنی دماغ کے اندر جو کچھ جاتا ہے انسان وہ کچھ ہی بولتا ہے۔ اسی طرح خیال، دماغ کے اندر اچھے خیالات جائیں گے تو زبان سے اچھے خیالات کی ادائیگی ہوگی۔ یہاں پہ ہمیں ایک دفعہ رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں کیا کچھ بھر رہے ہیں۔ پازیٹیو خیالات بھر رہے ہیں یا اگریشن کی باتیں بھر رہے ہیں، دوسروں کی برائیاں ہم اپنے دماغ کے فصل کے اندر بو رہے ہیں۔ ہم کہاں کہاں سے کیا کچھ سنتے ہیں۔ بچہ اس وقت تک گالی نہیں بول سکتا جب تک وہ گالی کہیں سے سنتا نہیں ہے، جب تک وہ گالی اس کے دماغ کے سافٹ ویئر میں محفوظ نہیں ہوتی تب تک وہ بچہ گالی نہیں نکالتا۔ اور اگر ہم اچھی بات کسی بچے سے کہلوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم بار بار یاد کرواتے ہیں۔ یاد کروانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دماغ کے اندر اس بات کو ہم گہرائی تک لے کر جاتے ہیں، پھر بچہ اپنی زبان سے اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم فصل میں بو رہے ہیں وہی کچھ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس زندگی کو ایک کھیت کے طور پر لیں، فصل کے طور پر لیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے مقصد زندگی ہے؟ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
یعنی دنیا میں ہم نے رہنا ہے 50 سال، 60 70 سال، کچھ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں 20 25 سال، کچھ 55 میں چلے جاتے ہیں، لیکن جانا تو سب نے ہے نا۔ اگر ہم نے جانا ہے تو اس زندگی میں ہم کیا کچھ بو رہے ہیں، یہ سوال ہے جس کا تعلق زندگی کے شعور کے ساتھ ہے اور آخرت کے احساس کے ساتھ ہے۔ ہم کیا کچھ بو رہے ہیں اس لائف کے اندر، ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری لائف کا مقصد کیا ہے، یہاں پہ ہماری کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کا تعلق اس فصل کے ساتھ ہے جو آخرت میں ہم کاٹنے والے ہیں۔ بس یہی آپ سے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ نے خود اپنی لائف کے معاملات کو ریویو کر کے لینا ہے۔ ایک دفعہ سوچنا ہے بیٹھ کے کہ ہماری زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری اس فصل کے ساتھ ہے جو ہم آخرت میں بونے والے ہیں۔ ہم جانے انجانے میں بیج بوتے چلے جا رہے ہیں، بیج نفرت کے ہیں، بیج جرم کے ہیں، بیج گناہ کے ہیں، بیج نیکی کے ہیں، بیج بھلائی کے ہیں، دوسروں کی مدد کے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کے بیج ہیں۔ بیج ہم بوتے چلے جا رہے ہیں، بیج ہم بوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو فصل ہم آخرت میں کاٹنے والے ہیں اس کا بیج بھی ہم اچھے طریقے سے بو لیتے اور پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرتے، اس کا خیال رکھتے۔ جس طرح دنیا کی فصل، یہ کھیتی، گندم، جو، چاول، بیج بو دیتے ہیں، پھر اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے پانی کا خیال، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے کیڑے مار ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو اپنی دنیا کی اس زندگی جو ہے اس کی کھیتی کو بچانے کے لیے گناہوں سے، جرموں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بغاوت سے بچانے کے لیے کتنے حفاظت کے ہم بند باندھ چکے ہیں۔ یہ ایسی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جو کچھ بو رہے ہیں اس دنیا کے اندر، آخرت میں وہ فصل کاٹی جائے گی۔ تو سوچ اس بات کی ہے کہ آج ہم اس بات کی فکر کریں۔ آپ کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ اس نظام کے اندر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے اوپر لاگو ہے، آپ مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، یونیورسٹی کے، کالج کے، اسکول کے طالب علم ہیں۔ اگرچہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و متاع دے دیا ہے، آپ غربت میں ہیں، بہت بڑے امیر ہیں، بڑے جاگیردار ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس بات کا دھیان آج سے ہم نے رکھنا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنی آخرت کی فصل کے لیے کیا کچھ بو رہے ہیں۔ کانٹے بو رہے ہیں تو کانٹے اگیں گے، پھول بو رہے ہیں تو پھول اگیں گے، اچھائیاں بھلائیاں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آخرت کو اچھائیاں اور بھلائیاں ہی ملیں گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا قیامت کے دن وہ بھی اس کو پالے گا۔ بال میری اور آپ کی کوٹ میں ہے۔ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے وہ بیج بوئیں جس کی فصل ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ باتیں جو ہیں یہ نصیحت کی باتیں ہیں اور یہ باتیں ہم آپ سے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا مشن ہے اپنے وجود میں اور اپنے سامعین کے وجود میں دنیا کا شعور اور آخرت کی زندگی کا احساس پیدا کرنا ہے
اور آپ کے دل کے اوپر، آپ کے دماغ کے اوپر، آپ کے وجود اور آپ کی لائف سٹائل کے اوپر ایک ہلکی سی دستک دینی ہے، تاکہ میں اور آپ جاگ جائیں اور اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ مند ہوں اور آخرت میں بھی ہماری سرخروئی کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے اور بس۔ اللہ حافظ۔